مجرم کون کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا اسپیشل ایپیسوڈ ان بچوں، ان لڑکوں، ان بچیوں اور ان لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے جو ہمارے گھروں، محلوں اور عزیزوں کے ہاں ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا بہت سارے بچے جو بظاہر جوان نظر آتے ہیں، بظاہر سمجھدار محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے اپنے سے بڑے رشتہ داروں، ہمسایوں سے ابیوز ہوتے ہیں اور ابیوز ہونے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر ہر روز 8 بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اس پر ہم، آپ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم پولیس کے ہائی آفیشلز، سیکریٹریٹ کے ساتھ ساتھ وکلاء سے بات کریں گے تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر سکیں اور مجرم کون کی ماضی کی کہانیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان منیب خان۔ مجرم کون کے پچھلے 250 ایپیسوڈز کے اندر ہم نے بہت سے ایسے پروگرامز کیے جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، بچوں کو بلی کیا جاتا ہے اور والدین اور بچوں کے اعتماد کے فقدان کی وجہ سے وہ چیزیں مرڈر تک لیڈ کرتی ہیں۔ 2016 کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں ہر روز 11 بچے ابیوز ہوتے تھے۔ اس کے بعد چیزیں بہتر ہوتی آج 2020 میں 8 بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ریشو کم نہیں ہے۔ بین الاقوامی طور پر ہم دیکھیں تو پچھلے 15 سالوں میں 1 ارب کے قریب بچوں کو ابیوز کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ ساری صورتحال جس کو دنیا سمیت پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے والدین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی کے آفس میں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس سارے ایشو پر ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جیسا صاحب، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا صاحب، ایک عرصے سے آپ کے سامنے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، باقی چیزوں کو بھی فرنٹ لائن پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے جس پہ آئی تھنک کہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک اور جو ہماری مختلف ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر فار ایگزامپل جیسے آپ نے زینب الرٹ کا ذکر کیا، اسی پیٹرن کے اوپر مختلف اور بھی ہمارے سافٹ ویئرس ہیں، ہماری ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ پولیس کو ان کیسز کے متعلق اطلاع کر سکتے ہیں۔ ایک تو رپورٹنگ اس طرح کے جرائم کی، کرائم کی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہمیں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی سورس سے اطلاع ملتی رہتی ہے جس کے اوپر ہم بھرپور ایکشن کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو کمی نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی آپ اس کی اگر اس کے بیک ڈراپ میں دیکھیں تو شاید یہ کیسز کی تعداد بڑھ چکی ہے، لیکن ان کو ٹریس کرنے کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے اویئرنیس بھی پیدا ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کن بچوں کو کن چیزوں کے متعلق ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم رول والدین کا ہے کہ گھر میں وہ بچے کو بتائیں کہ کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں۔ ایک فار ایگزامپل اگر ایک بچہ باہر جاتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسا چھوٹے بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ اس سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی، یا کسی بچے کو بتایا جاتا ہے کہ گود میں نہیں بیٹھنا، یا اگر نامناسب لگتا ہے، کوئی نامناسب بات کرتا ہے یا آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، ایڈز بن رہے ہیں پراپر، اس پہ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ جو ہے اس کے اوپر ایجوکیٹ کرنا سب سے پہلے پیرنٹس کا کام ہے۔ گھر سے جو بچہ سیکھتا ہے وہ شاید کسی اور جگہ سے ویسے نہیں سیکھ سکتا، تو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں۔ انفارچونیٹلی جو بچوں میں اور والدین کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، ہمارے نارمز ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کلچر ٹیبو ہے بیسیکلی، بہت ساری چیزیں ٹیبو میں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے، ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے، ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، تو اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں جب بھی
کوئی بچہ یا بچی زیادتی کا شکار ہوتی ہے تو ہم ان کو جب کوسچن کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی حرکات بچے کے ساتھ شاید ہوتی نہیں ہے اور وہ بتا نہیں سکے پیرنٹس کو. بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ زیادتی کے معاملات دن بدن زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ واقعات پہلے نہیں ہوتے تھے, یہ پہلے بھی اسی شدت سے ہوتے تھے, لیکن اس وقت نہ میڈیا ان کو اس طرح سے اٹھاتا تھا, نہ سوشل میڈیا پہ آتے تھے, اور نہ لوگ اس حوالے سے اتنے سینسٹیو تھے. 2018 میں قصور کی زینب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد زینب کو لے کر پوری قوم اکٹھی ہوئی, پوری قوم نے آواز بلند کی, پارلیمنٹ کی آنکھیں کھلی, زینب بل لایا گیا. اس کے بعد ہم نے یہ تہیہ کیا کہ آج کے بعد میری اور آپ کی زینب پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. میرے اور آپ کے احمد, نالین, سعید بی بی سمیت کوئی بچہ بھی اس کی زد میں نہیں آئے گا. اس سے فائدہ کچھ یہ ہوا کہ جب 2016 کے سٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان کی نسبتاً کم آبادی میں 11 بچوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر زیادتی کی جاتی تھی, اسی ادارے کی رپورٹ جب 2020 میں مرتب ہوئی تو بچوں کی 11 سے تعداد کم ہو کر 8 پر آ گئی. یہ وہ حصہ تھا جو والدین نے, یہ وہ حصہ تھا جو میڈیا نے, یہ وہ حصہ تھا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے, اسی طرح سے خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق کے لیے حصہ لینے والی تنظیموں نے ادا کیا. اس ٹائم ہم موجود ہیں خواتین کے حقوق کے لیے اسپیشل ملتان میں ادارہ بنایا گیا ہے. سائیکالوجسٹ ہیں, ٹیچر ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہیں, ان پریشان حالوں کے مسائل کا حل نکالتی ہیں. سوشولوجسٹ سلون شفیق سے ہم بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ این جی اوز کا بیک گراؤنڈ بھی ہے اور لوگوں سے ایک عرصے سے چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہیں, کیا مسائل ہیں خواتین کے, کیا مسائل ہیں بچوں کے, اور ان کا حل ان کے ذہن میں کیا ہے. میم وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. میم یہ ہر گھر کا ایشو ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر کلچرلی رچ, وی آر مور ریلیجیس دین ادرس, بٹ وی آر ناٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں کن پہلوؤں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا ہمارے بچے, ہماری خواتین اور ہمارے ایون ایڈولسنس ایج کے جوان لڑکے ان چیزوں سے بچ سکیں؟ بچوں کی سوشلائزیشن اس پہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اور بہت اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو بچوں کی سوشلائزیشن جو ہے اس میں پیرنٹس جو ہیں, پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سپیس دینی چاہیے, زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے. پیرنٹس اپنے بچوں کو سینسٹائز کریں کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہیں, اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں ایون, یا کہیں باہر ریلیٹیوز کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو اگر ان کے ساتھ کوئی بھی مس بیہیو کرتا ہے, مس بیہیو سے میری مراد یہ ہے کہ ان کو ہیراس کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کوئی اسٹرینجر ہو, وہ آپ کا ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے, آپ کا پیئر گروپ کا بیچ فیلو بھی ہو سکتا ہے. تو پیرنٹس کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپیس دیں. جب بھی ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو, بچے سب سے پہلے آ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں, پیرنٹس کو بتائیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں بندے نے یا فلاں جو بھی تھا, ٹیچر تھا, پیئر گروپ کا فیلو تھا, اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. جب پیرنٹس اپنے بچوں کو اس طرح سے سپیس دیں گے تو ان کے بچے جو ہیں کسی بڑے مسہیب سے بھی بچ جائیں گے, ابیوز ہونے سے بھی ڈیفینیٹلی بچ جائیں گے, اور جو ہے بچے بہتر سوسائٹی میں موو بھی کر سکیں گے. تو ان واقعات کو روکنے کے لیے ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے کورس میں جیسے 9th-10th کے بچے ہیں یا اس کے بعد جو بھی ہماری بچیاں ہیں یا بچے ہیں, شاید 9th-10th سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, پہلے آپ 7th-8th سے آپ یعنی 9th-10th میں ناظرین پراپرلی ایک سبجیکٹ کے طور پر ہمیں کریکولم میں اب ایڈ کرنا ہوگا. یہ نئی عمر اور جدید وقتوں کے بچے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو پی ٹی وی تک انگیج نہیں ہیں, یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس سینکڑوں چینلز ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں.
پاکستان میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں جو پہلے بھی ہو رہی تھی 2016 سے آنورڈ اور پھر 18 میں جب قصور میں معصوم زینب کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو ہماری قوم اس حوالے سے سینسٹیو ہوئی اور ہم نے اس پر آواز اٹھانا شروع کی. لیکن یہ زیادتیاں یہ مسائل تھمے نہیں، لیکن ہماری اس احتیاط بچوں کو گائیڈ کرنا اور عوام میں جو کشش تھی تپش تھی کہ اب ہم اس معاملے پہ رعایت نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے اس کی تعداد میں کمی ضرور آئی ہے. 2016 میں روز کے 11 بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، جبکہ اب یہ کم ہو کر پاکستان میں 8 ہو گئی ہیں. تو ہمیں اس کو 0 پر لانا ہے. ہم نے آپ کو انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی بتایا، ہم نے آپ کو بتایا کہ این جی اوز کیا کام کر رہی ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹر کیا کام کر رہے ہیں، تعلیم کیا کر سکتی ہے. اور اب ہم قانونی پہلوؤں پر بات کریں گے. ملتان ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ سید رضی الحسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ قانونی پہلو کیا ہے اور کس طرح سے بار اور جوڈیشری اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. گیلانی صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. گیلانی صاحب آپ کی کیا اس پر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بار کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ چائلڈ ابیوز ہو یا آنر کلنگ، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. ان دونوں کو کرب کرنے کا ایک ہی سب سے اچھا طریقہ ہے اویئرنیس ٹورڈز دی سوسائٹی، کہ جو لوگ چائلڈ ابیوز کرتے ہیں یا آنر کلنگ، اس کے بعد ان کی فیملیز کے ساتھ اس معاشرے میں ہوتا کیا ہے. اگر وہ لوگ یہ جان لیں تو شاید ان چیزوں کی روک تھام خود ہی کر لیں. چائلڈ ابیوز میں سب سے بڑا عنصر جو ہوتا ہے وہ، چونکہ چائلڈ ابیوز کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بچے کے قریبی عزیز رشتہ دار ہمسائے محلے والے ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں اس خوف سے کہ یہ بچہ ہمیں نومینیٹ کر دے گا، یہ پوائنٹ آؤٹ کر دے گا، اس بچے کو مار دیتے ہیں. بیسک انٹینشن ان کی اس بچے کی مرڈر کی نہیں ہوتی، وہ اپنی ایک ٹیمپریریلی وحشت کی تسکین کے لیے لے جاتے ہیں. پھر جب اس وحشت کے خول سے باہر آتے ہیں پھر انہیں خوف ہو جاتا ہے کہ اب ہم پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اس سے بچنے کے لیے وہ اس بچے کو مار دیتے ہیں. تو اس کے سب سے بڑا جو پہلو میں سمجھتا ہوں وہ ہے اویئرنیس. اس کو روک تھام کے لیے سوسائٹی میں اویئرنیس پیدا کی جائے، خاص طور پہ بچوں اور ان کے والدین کو. اور اس میں اہم رول ادا کر سکتا ہے ہمارے اسکولس، کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر انہیں کوئی بھی اجنبی شخص بلڈ ریلیشن کے علاوہ چھوتا ہے یا کہیں اور لے جاتا ہے تو اس سے انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ویسٹ میں اس چیز کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس چیز کی باقاعدہ تعلیم کی ضرورت پیش آ گئی ہے. اس کے علاوہ جوڈیشل سسٹم ہمارا جیسا باقی معاملات میں ہے ویسا ہی ادھر بھی ایکٹ کرتا ہے. قوانین سخت ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. انویسٹیگیشن میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں جن کی بنا پہ عدلیہ میں ملزموں فیصلے کے سازی کے وقت ملزموں کو ان کا فائدہ مل جاتا ہے. انویسٹیگیشن مضبوط ہونی چاہیے اور اس کے لیے خصوصی عدالتوں میں کیسز چلنے چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ اسپیشل کورٹس ہونی چاہیے. بالکل اسپیشل کورٹس ان کاموں کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں. ان کی فلاح کا خیال ہم جب تک نہیں رکھیں گے تو ہمارے ملک ترقی نہیں کر سکے گا. چائلڈ ابیوز دنیا بھر میں ایک ایشو ہے، پاکستان میں تھوڑا زیادہ بھی ہے. اسے کرب کرنے کے لیے عدلیہ، بار، سوشل میڈیا، اس سب کو مل کے، پوری قوم کو مل کے اس طرف جانا ہے. بچے کو گن پوائنٹ پر، ایڈولسنس ایج کا بچہ ہے، گن پوائنٹ پر اس کا ریپ ہوتا ہے. ریپ کے بعد اس کو ویڈیو بنایا جی 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 ویڈیو کی بیس کے اوپر اسے 2 سال سے مسلسل بلیک میل کیا جاتا ہے. اب وہ ابو 16 ہو رہا ہے، میچور ہو رہا ہے، جی جی اور وہ انسلٹ فیل کر رہا ہے. جی جی اس کے بعد وہ بچہ لیڈ کرتا ہے مرڈر کو. اب ہمارے لیے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ
कौन सही है कौन गलत है? जी, अब बड़ा अच्छा सवाल है. मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी कोई डिप्राइव होता है बंदा, या आप उसको एक ज़्यादती का शिकार इतना ज़्यादा है, सप्रेस कर देते हैं. स्प्रेस मैं उसको सेंस में नहीं कहूँ. मैं कहूँगा कि अगर कोई किसी के साथ बचपन में ज़्यादती हुई है या ऐसी एज में हुई है जब वो ग्रो अप कर रहा है, उसका एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो ऐसे फैक्टर्स ज़ाहिर है उसकी शख्सियत को मुतासिर करते हैं. और आप ये देखेंगे जो क्रिमिनल्स होते हैं ज़्यादातर उनका जो पर्सनालिटी है वो डैमेज होती है किसी न किसी वजह से. तो ये जिस किस्म की करैक्टर पे और एक जो ज़्यादती वाला एलिमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, ब्लैकमेल किया जाता है, वो उनके जहन में ज़रूर नक्श छोड़ती है. और फिर ऐसे लोग जराइम की तरफ जाते हैं. शायद एक रिवेंज सीकिंग भी होती है, कईयों को थ्रिल मिल जाता है इसके अंदर, आते वो रिवेंज सीकिंग में है या एक फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन देन दे फाइंड थ्रिल इन इट, तो वो एक क्रिमिनल लाइफ की तरफ चल पड़ते हैं. इसमें कुछ लोग पीडोफाइल्स भी बन जाते हैं. तो ये इसमें कसूर तो ज़ाहिर है जिसने उसके साथ ज़्यादती की उसी का है. और एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे बंदों को आइडेंटिफाई करें, उनको सिंगल आउट करें, उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट दिलवाई जाए, ताकि ऐसे लोग एग्ज़ाम्पल बने दूसरों के लिए कि अगर इस किस्म की कोई ज़्यादती किसी बच्चे या बच्चे के साथ होती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और उसको एग्ज़ाम्पल बनाया जाएगा कि बाकी लोग उसको जब देखें तो उनको इबरत हो कि किसी के बच्चे या बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं करनी. नाजरीन, मियाँ चन्नू का 5 साला नालैन हो, दुनियापुर की 11 साला सईद बीबी हो, कसूर की 9 साला ज़ैनब हो, और इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ का 15 साला अहमद ही क्यों ना हो, ये सब इस चीज़ से गुजर कर आगे जाते हैं. आज मेरी और आपकी ये ज़रूरत है कि हम सेक्स एजुकेशन पे बात करें, हम अपने कल्चर को कुछ देर के लिए पीछे छोड़ दें. अगर हम बात नहीं करेंगे, हम समझाएंगे नहीं, तो ये बातें जो वालिदैन को, बड़ों को बताने की हैं, वो बाहर से, इंटरनेट से, यूट्यूब से वो चीज़ें तो सीखेगा, लेकिन वो जहर आलूद होगी और उस तरह से बयान नहीं की जाएगी. अगर हम प्रॉपर निसाब मुरतब करके इनको एजुकेट नहीं करेंगे तो ये पोल्यूटेड, गलत, अनगाइडेड, मिसगाइडेड, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंचेगी. ये वो एज है जिसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में. तो आपको 7th 8th से उनको गाइड करना स्टार्ट करना होगा और 9th 10th तक बाकायदा तौर पे एक कोर्स मुरतब किया जाए ताकि हमारे और आपके बच्चे इस एतमाद को हासिल कर सकें और इस तरह के इंसिडेंट से महफूज रह सकें. और जैसे इससे छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो आप उनके लिए कोई ड्राइंग की बुक्स बनाएं, उसमें छोटे छोटे मैसेजेस लिखें ताकि हम छोटे जो बच्चे हैं चाइल्डहुड में भी उनको गाइड कर सकें, सेंसिटाइज कर सकें कि उन्होंने ऐसे लोगों से किस तरह बचना है. और अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो उनको सख्ती से मना किया जाए कि उन्होंने किसी से, अजनबी से बात नहीं करनी, अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेके खानी. तो इस तरह के मैसेजेस जब उनके निसाब में शामिल होंगे, वो अपनी बुक्स में पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स के साथ भी उसको डिस्कस करेंगे. और पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दें. आजकल बच्चे जो हैं सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें ज़रूर देखा करें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, उसमें वो कैसा मैसेज जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ताकि हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ से बचा सकें. पहले हमारे यहाँ ये जो इंसिडेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये कम हो रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये अब जो है सेंसिटाइजेशन आने के साथ बढ़ रहे हैं. पहले भी ये इंसिडेंट होते थे, लेकिन इन इंसिडेंट्स को पहले रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं किया जाता था. हमारे इस तरह के बहुत सारे इदारे बने हुए हैं जो बच्चों की स्कूल्स में जाके, कम्युनिटी में जाके ट्रेनिंग्स करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं. मैं यहाँ पे ज़रूर कोट करना चाहूँगी, साहिल हमारा एक बहुत अच्छा इदारा है जो चाइल्ड अब्यूज़ पे काम कर रहा है. इसके अलावा ग्रुप डेवलपमेंट इस्लामाबाद से इदारा है, इन्होंने बच्चों के लिए कुछ छोटी गेम्स और कुछ कलरिंग बुक्स भी बनवाई हैं.
جو ملتان کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ بھی کروائیں تاکہ بچوں تک میسیج پہنچ سکے. تو اس طرح کا جو چیزیں ہیں اس کو یوٹیوب پہ بھی ضرور ہونا چاہیے تاکہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے کس طرح ایسے لوگوں سے, ایسے انسیڈنٹس سے بچنا ہے, خود کو محفوظ رکھنا ہے. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کو یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کس طرح کے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان کی سوسائٹی کیسی ہے, آیا کہ وہ اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں تو نہیں بیٹھتے, وہ جن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, یا جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ایج فیلوز ہیں. اس میں پیرنٹس کا رول بہت اہم ہے. اسی طرح ہماری ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے. سب سے پہلے اسکول کی ٹیچرز کو کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے کہ وہ انفارمل ڈسکشنز کریں بچوں کے ساتھ, کیونکہ ٹیچرز جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے روحانی پیرنٹس کا رول ادا کرتے ہیں. تو ٹیچرز کو جب اتنا ٹرین کر دیا جائے گا وہ بچوں کو میسیج کنوے کریں گی انفارملی, ان کو بتائیں گی کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو کس طرح سے برے لوگوں سے بچنا ہے اور اس طرح کے بڑے واقعات کو ہونے سے روکنا ہے. برے ناظرین اپنے قریبی ہوتے ہیں, ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ہم اعتماد کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہر بچے کا چچا غلط ہے, ہر ماموں غلط ہے, ہر خالہ زاد ماموں غلط ہے, اور اس طرح کے بہت سارے والدین کے کزنز غلط ہیں, لیکن ان میں کچھ لوگ ضرور غلط ہیں جن کی وجہ سے 2016 میں 11 بچے ابیوز ہوتے تھے اور آج 8 ہوتے ہیں. تو ان کو ہم نے اور آپ نے مل کر کیسے ختم کرنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کب تک ان مسائل کو جھیلتے رہیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے اوہ ہم نے اپنے بچوں سے بات نہیں کرنی, اوہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو گالی ہے. ناظرین اب یہ وقت کی ضرورت ہے. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. ہماری مائیں, ہمارے باپ آج یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بولڈ سٹیپ ضرور لیں گے. یہ وہ نقطہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا, ایک ہمارے آنے کے بعد ایک نئی جنریشن آئی ہے جس کو 2 سال 3 سال اور 4 سال کی عمر میں اسمارٹ فون تھما دیا جاتا ہے. اسمارٹ فون میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں. وہ کس طرح سے بچوں کو ذہنی طور پر انفلوئنس کرتے ہیں. بچے ان سے غلط بیانی, جھوٹ بولنا, چوری کرنا کس طرح سے لرن کرتے ہیں, اور وہ بولڈ سینز ان میں دکھا دیے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے نگلیکٹ کیا ہوتا ہے اپنے بچے کو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار فون دو, جان چھوٹ گئی. جب ہم اپنے بچے سے جان چھڑائیں گے تو کوئی اور ہمارے بچے کی غلط ٹریننگ کرے گا. مل کر جانے ہیں اور اس کی کیا سزا کیا ہے. اگر کوئی ابیوز کرتا ہے اور اسے رپورٹ کرتا ہے, اس کے بعد جب وہ چیزیں میڈیکل کے تھرو پروف ہو جاتی ہیں تو اس کی سزا کتنی؟ دیکھیے اس کی سزائیں بہت سخت ہیں. ان سخت سزاؤں کی اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہے. جب تک یہ اویئرنیس نہ دی جائے گی تب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. اس کی سزا عمر قید سے لے کے پھانسی تک ہے, ڈپینڈنگ اپون دا سرکمسٹانسز آف دا کیس. خاص طور پہ جب چائلڈ ابیوز کے بعد اس کا مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ کیپٹل پنشمنٹ میں آ جاتے ہیں, اور اگر صرف چائلڈ ابیوز ہوتا ہے تو عمر قید کی ہوتی ہے سزا. سزائیں سخت ہیں. قوانین میں کوئی ضرورت نہیں کسی ترمیم کی. قوانین موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن اور خاص طور پر ریاست کی ذمہ داری جو ہے اس میں اضافے کی ضرورت ہے. اچھا گلن صاحب, آپ نے عمر کا ایک حصہ گزار دیا ہے اور ایسے کیسز آئے دن آپ ان کا سامنا کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیں, ہمارے ہاں کلچرلی ہم سمجھتے ہیں کہ روہی میں, جنوبی پنجاب میں انڈر دا کارپٹ چیزیں چلی جائیں, ہماری عزت کا مسئلہ ہے, اوہ بتائیں گے تو بےزتی ہو جائے گی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بدقسمتی ہمارے معاشرے کی ہے, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اویئرنیس ضروری ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوگی اس کو بتانے سے زیادہ نقصان ہوگا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس بچے کی تو عمر تباہ ہو گئی, اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. ہم اس بچے کی زندگی کی طرف غور نہیں کرتے. اپنی ایک جھوٹی عزت اور حنا کو بچانے کی خاطر اس بچے کا مستقبل تباہ برباد کر دیتے ہیں.
اور جس ظالم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فقط ایک اپنی جھوٹی عزت۔ لن صاحب ود ان دا فیملی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، بہت سارے ابیوز بچوں کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا اپنے چچیرے بھائی اور اس طرح کے فرسٹ کزنز ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جن پر ہم بلائنڈ فیتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح سے اس کا تدارک کیا جائے؟ اویئرنیس سب سے پہلے ایجوکیشن کی ضرورت ہے ان بچوں کو، ان پیرنٹس کو۔ نوعمر بچے جیسے ہوتے ہیں اگر کوئی انہیں اننیسیسری ٹچ کرے، ان کے گال پہ کو تھپتھپائے، ان کی باڈی پہ کسی جگہ اننیسیسری ٹچ کرے، انہیں فوری طور پہ اپنے پیرنٹس کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو انسان ہے، یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ یقیناً ایسے معاملوں میں سب سے زیادہ قریبی آپ کے رشتہ دار انوالو ہوتے ہیں۔ یہ جب اویئرنیس آئے گی، بچے ان کی ایکسیس میں ہوتا ہے، باقی لوگوں کے تو ہم جانے نہیں دیتے قریب۔ یہ اویئرنیس جب آئے گی کہ یور باڈی، یو آر دا ماسٹر آف یور باڈی، اور اس کو آپ کی مرضی کے بغیر اگر کوئی چھوتا ہے تو وہ غلط بات ہے۔ جب یہ اویئرنیس آئے گی تو پھر ان چیزوں کا تدارک ہو سکے گا۔ یعنی آپ کو اتنا بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کوئی اننیسیسری ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے بچے کے جسم کو مسل نہیں سکتا، کسی نے اگر ملنا ہے تو ہینڈ شیک کرے۔ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں اب ہمیں انہی کے ساتھ جینا ہوگا۔ کارٹونز ہم سمجھتے ہیں کہ تو بہت عام سی چیز ہے، وہ بچوں کو کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو ہم کارٹون دیکھا کرتے تھے تو ہمارے پیرنٹس بھی اس ٹائم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بچے ہمارے کیا دیکھ رہے ہیں، اور موسٹلی تو ہم اپنے بچپن میں ایک دعا سن کے جاتے تھے، سورۃ رحمان چل رہی ہے، اس کے بعد ایک دعا کروائی جا رہی ہے۔ لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں تو بچے اپنے مرضی سے کوئی بھی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے موسٹلی گھروں میں ہر گھر کی رونق بنا ہوا یہ نوبیتا کریکٹر، آپ دیکھیں وہ بچوں کو اس طرح کے غلط میسیجز کنوے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اپنے ٹیسٹ چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو نیو جنریشن ہے اس کارٹون سے وہی میسیج لے کے پھر اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو پیرنٹس کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز، میسیجز، ہمارا یوٹیوب، ہمارا گوگل بہت اچھے میسیجز سے بھرا پڑا ہے۔ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو وہ میسیجز، وہ جو ریکارڈنگز ہیں یا پینٹنگز ہیں وہ دکھانی شروع کریں، جس سے بچوں میں بہتر چیزیں آئیں اور ان کی تربیت وہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ میڈیا کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا رول ہے، میڈیا بچوں کی پرورش میں بہت اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح کے جو کارٹونز ہیں ان کو بین کر دینا چاہیے، جس سے بچے جھوٹ بولنا سیکھ رہے ہیں، چوری کرنا سیکھ رہے ہیں، یا کوئی بولڈ سٹیپ۔ دیکھیں، بچہ آپ کا ٹی وی پہ یا موبائل پہ جو بھی دیکھ لے وہ ٹھیک ہے، پیرنٹس اس کو ایک بولڈ چیز بتا دیں گے تو سوسائٹی میں، ایون جوائنٹ فیملی سسٹم میں، اگر ایک ماں نے اپنے بچے کو سینسیٹائز کیا ہے کہ بیٹا آپ نے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا خیال رکھنا، تو اسی گھر کا کوئی دوسرا ممبر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے تو پیرنٹس نے غلط کر دیا، اس کو ٹائم سے پہلے اویئرنیس دے دی ہے۔ کیوں اویئرنیس دی ہے؟ یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ غلط باتیں سیکھے گا۔ اگر وہ وہی بات ٹی وی سے یا موبائل سے کوئی بولڈ سٹیپ یا کوئی غلط بات سیکھ لے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر پیرنٹس بتائیں، وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اگر پیرنٹس بتائیں تو انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بچیاں زینب نہ بنیں، ان کو بچانے کے لیے پیرنٹس کو، ماں کو خاص طور پہ، کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کو اپنے بچوں کو ضرور بتانا چاہیے ایسے بولڈ سٹیپس کے بارے میں، اور ان کو اویئر کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے، اور بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ اس معاملے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا چچا، کسی کا تایا، 5 fingers are not equal، لیکن بچوں کو اس معاملے میں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، کارٹونز دکھانے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو نوبیتا یا ڈوریمون بنانا ہے، یا ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسا سائنٹسٹ بنانا ہے، امجد اسلام جیسا مصنف بنانا ہے، اور سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والا بنانا ہے، اپنی بیٹی کو عارفہ کریم بنانا ہے، ہم نے اپنی بیٹوں کو کیا بنانا ہے، سپہ سالار بنانا ہے، معیشت دان بنانا ہے، بیوروکریٹ بنانا ہے، استاد بنانا ہے۔
یہ فیصلہ آج مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا, ہماری ماؤں کو کرنا ہوگا کہ ہم نے نوبیتا یا ڈوریمون بننا ہے یا صف اول کا شہری بن کے اس قوم کی خدمت کرنا ہے. یہ ٹیچرز کا اس میں کیا رول ہوگا؟ سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایڈولسنس ایج میں آ گئے, ہارمونل چینجز آ رہے ہیں بچوں میں, بچیوں میں, ان کی ضرورت ہے. نہ والدہ بات کرنے کو تیار ہے, نہ والد, نہ ہمارے اسکولز میں اس طرح کا کوئی سبجیکٹ ہے جس میں بچوں کی لرننگ ہو سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اویئرنیس بہت ضروری ہے. آج کل کے دور میں جب بچوں کو انٹرنیٹ کی اور جو سوشل میڈیا کی ایکسیس, ایون آپ دیکھیں 4 سال کا بچہ ٹیب لے کے اپنے یوٹیوب کو آن کر لیتا ہے, اس پہ کارٹونس بھی دیکھ سکتا ہے. وی ڈونٹ چیک دی کانٹینٹ آف دا مٹیریل وچ دے آر واچنگ. کارٹونس کا بھی ہمیں کانٹینٹ چیک کرنا چاہیے. اور اس میں ایسی سچویشن میں جب ہمیں باہر سے بہت ساری ان گائیڈڈ اور ارریلیونٹ چیزیں اسی ٹاپک پہ مل سکتی ہیں, تو اس میں ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہے. ٹیچرز اگر مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی اسکول کے ٹیچرز ہی ہوں, اس میں ہم ایز اے سوسائٹی بھی رول پلے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس پولیس کی یہاں پہ موبائل ایجوکیشن ٹیم ہے, ہم مختلف موضوعات میں ان کو بھیجتے رہتے ہیں. تو ہم اسکولز میں اس میں ہم سیمینارز بھی کر سکتے ہیں, بیکاز وہ سیمینارز اگر پولیس یا کوئی جینڈر کا ڈپارٹمنٹ کرے تو وہ شاید اس طرح پرسیو نہیں ہوتے اور اس کو بڑا ریسیپٹیو بھی لیا جاتا ہے. سیم گوز کہ اگر ایک ایجوکیشن ٹیم اسپیسیفکلی ہر اسکول یا یونیورسٹی مختلف بینرز کے نیچے کریکولم کے طور پہ ہمیں کریکولم, تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس پہ میں بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ میں ایک اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اسکولز مختلف بینرز کے نیچے 25-25, 30 اسکولز ہیں, 70 اسکول ہیں, اگر وہ اپنی ایک ایجوکیشن ٹیم اس ٹاپک کے اوپر بنا لیں جو مختلف ان کے اسکولز میں وزٹ کرے اور بچوں کو ایجوکیٹ کرے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دی تھنگس, اور انشاءاللہ اس میں جب ہم بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں گے تو ایکسپلوئٹ نہیں ہوں گے. میرے خیال میں ہمیں اسکولز اور ٹیچرز کو امپاور کرنے کی اور ان کو جو انتظامیہ ہے اسکولوں کی, ان کو اس میں اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. انتظامیہ کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو انڈیویجولی, کیونکہ ابھی ہم اس فیملی کلچر سے نہیں نکل پائے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا یہ بتائیں, ہم اپنے بچے سے ایسی باتیں کریں. آپ ایسی نہیں کریں گے تو ایسی بہت ساری مثالیں جو مجرم خان کی سٹوریز میں آپ دیکھتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی ایک سٹوری آپ کے قریب بھی ہوئی ہو, اور ہم ایسی چیزوں کو دبا دیتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے, ہماری غیرت کا مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ انسلٹ ہوگی, اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. زینب الرٹ کے بعد پولیس بھی الرٹ ہے, ادارے بھی الرٹ ہیں, میڈیا بھی الرٹ ہے, اور آپ سامنے لائیں, اپنا بہتر مثبت سوسائٹی کے اندر کردار ادا کریں تاکہ ان چیزوں سے ہمارے اور آپ کے بچے محفوظ رہ سکیں. آنر کلنگ کا بھی گلن صاحب بہت بڑا ایشو ہے. آنر کلنگ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی مسئلہ ہوا, ہماری اب غیرت نیلام ہوگی, اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ اپنے بچیاں, اپنی بہنیں ان کا قتل کر دیتے ہیں. ان لوگوں کا ہوتا کیا ہے ایکچولی, ان فیملیز کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ آنر کلنگ کرتے ہیں, جب تک ان کے اس کیس کا اختتام ہوتا ہے, ان کے تمام خاندان کی عزتیں جو ہیں وہ سر بازار رسوا ہو چکی ہوتی ہیں. کیسے؟ اگر اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں تو شاید وہ لوگ 100 دفعہ سوچیں آنر کلنگ کرنے پہ. ایک شخص آنر کلنگ کرتا ہے, وہ فوری طور پہ پولیس میں چلا جاتا ہے, جیل ہو جاتی ہے اسے. اس کے بعد اس کے خاندان کی تمام مرد عورتیں تھانوں کے چکر لگاتے ہیں, عدالت کچہری میں آتے ہیں, عدالتی اہلکاروں سے, ہمارے سٹاف سے, اس کے بعد جیل میں ملنے جاتے ہیں. جگہ جگہ اس خاندان کی عزت اس بری طرح سے رسوا ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم معاشرے کو یہ اویئرنیس دے سکیں کہ کسی بھی آنر کلنگ کرنے کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے بعد میں,
آنر کلنگ کرنے کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. جگہ جگہ ہر گلی محلے اور ہر تھانہ کچہری جیل اس کے خاندان کی عزت کس طرح سے رسوا ہو رہی ہے, اس کے خاندان کی عورتیں مرد کس طرح سے دھکے کھا رہے ہیں, تو یقینی طور پہ وہ کبھی بھی آنر کلنگ نہ کرے. جھوٹی عزت کے لیے ناظرین چھوڑتے ہیں, اور جن لوگوں کو ہم چھوڑتے ہیں وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا دنیا پور میں جب ہم نے معصوم 11 سالہ سعید بی بی کے ریپ کے کیس پر پروگرام کیا تو اس کا ریپ کرنے والا 25 سال کا نہیں, 30 کا نہیں, 35 کا نہیں, بلکہ 55 سال کا بوڑھا تھا, اور وہ اس بچی کے دادے کی عمر کا تھا. تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس نے کتنے بچوں کے ساتھ پچھلے 40 سال میں ابیوز کیا ہوگا, اور وہ کتنا ہیبیچول ہوگا. وہ ہر دفعہ برے پنچایت میں معافی تلافی میں لے دے کر معاملات طے کر لیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک وہ اپنی وحشت کی تسکین اسی طرح سے کرتے رہتے ہیں. جب ہم نے ملزم سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو کہتا ہے کہ میں شعوری طور پر مناسب نہیں, میں گرا ہوں, میرا دماغی توازن خراب ہے. میں نے گزارش کی کہ آپ کو اگر ہم 2 منزلہ چھت پہ لے جائیں اور کہیں کہ چھلانگ لگائیں, جو کہ ایک عام مثال ہے, تو کہنے لگا کہ اب میرا دماغ ٹھیک ہو گیا. اگر اس کو ایسے لوگوں کو پہلی مرتبہ ہی معاشرے سے ایلیمینیٹ کر دیا جائے, ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے, قانون کے دروازوں کو دستک دی جائے, یہ نہ صرف آپ کے اپنے بچے کے ساتھ انصاف ہوگا بلکہ معاشرے کے لیے بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. جو روزانہ کے 8 بچے ابیوز ہو رہے ہیں وہ 7 پر آئیں گے اور پھر 6 پر آئیں گے, اور ایک دن ہم آپ کو مجرم کون کے اسپیشل ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے کہ پاکستان میں اب زیادتی کے واقعات نہیں ہوتے. پاکستان ایک بہتر ملک ہے. ہم کوشش کریں گے, ہم خواہش ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بیان کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیب خان ملزئی کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.